مسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ جو مذمت کے حوالے سے یا جو سوشل میڈیا کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کا تشخص اس سے سامنے آتا ہے اور اس کی ایک پارٹی کی ایک لائن بھی سامنے ہوتی ہے جس طریقے سے وہ عوام سے کنیکٹ کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تھوڑا سا ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے، یا کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے اس وقت کنٹرول میں ہے؟ اچھا، جو آپ نے بات کی نا مذمت کی، دیکھیں آپ کو خود پتہ ہے عمران خان ایک واحد ملک کا لیڈر ہے کہ جس کے جیل ٹرائل چل رہے ہیں. آج سے پہلے کسی کے لیڈر کے بھی جیل ٹرائل نہیں چلتے رہے، سارے باہر آتے تھے، ڈیالہ ہوں، کوٹ لکھپت ہوں، جہاں ہوں، اپنی پیشی اٹینڈ کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. ایک عمران خان ہے جسے پبلک کی آئز سے دور رکھا ہوا ہے، اور وہ نون ریزنز کی وجہ سے رکھا ہے کہ وہ پتہ ہی نہ کسی کو چلے اور لوگ عمران خان کو بھولنا. اب ساتھ دو ڈفرنٹ چیزوں کو کلب کر دیا جاتا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال بھی آ جاتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بی ایل اے کی زبان بولنی. دیکھیں بی ایل اے ایک دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، جماعت تو خیر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. مگر اب بلوچستان کی اپنی محرومی ہے. اگر کوئی بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتا ہے یا ادھر جو غلط ہو رہا ہے اس کی بات کرے گا، کیا وہ غدار ہے؟ دیکھیں آپریشن ایک سائڈ ہے، دو ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں اس کے اندر. پارلیمان ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ہتھیار اٹھا کر آپ کی ایک ٹرین کو اغوا کر لیتے ہیں، وہاں پر ہمارے جوانوں کو، ہمارے نہتے شہریوں کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ کی جان بھی لے لیتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس غیر ملکی اسلحہ ہے، جو اپنے ہینڈلر کے ساتھ اور دہشت گردی کا عمل ہے نا. تو میں دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا. تو پھر دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے اندر اختر مینگل صاحب آ جاتے ہیں، جس کے اندر اچکزئی صاحب آ جاتے ہیں، جس کے اندر باقی وہ قیادت آ جاتی ہے جن کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو لیٹس ناٹ مکس دیم نا، ہم مکس تو نہ کریں ان کو. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بالکل یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں مگر آپ جب سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کا وہ اینگل جو تحریک انصاف بات کر رہی ہے کہ بلوچستان کو بھی برابری کا صوبہ سمجھا جائے، بلوچستان کو بھی اس کے حقوق دیے جائیں، جو عمران خان نے اپنے دور میں اکتوبر 2022 میں ساؤتھ بلوچستان کے لیے اسپیسیفکلی 600 ارب روپے کا پیکج منظور کیا تھا، جس میں 13 ڈیمز بننے تھے، مختلف روڈز بننی تھی، ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر پہ انویسٹمنٹ تھی فیڈرل ایس ٹی پی سے. تو وہ چیزوں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، مگر ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں اگر قائد اعظم نے بھی بلوچستان کی 4 پرنسلی اسٹیٹ کو ضم کیا تو یہ ساری چیزیں ان کے حقوق میں شامل ہیں. یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے، مگر ہم اس پہ بات کرنے پہ قاصر ہیں. جب تک ہم اس سائڈ پہ نہیں فوکس کریں گے، پولیٹیکل سائڈ پہ اور اکنامک سائڈ پہ، اور بلوچستان کو ایکول پارٹیسپینٹ نہیں بنائیں گے، آپ دہشت گردی کی شرمیلا صاحب نہیں نپٹ سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بے شک یہ بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں آغاز حقوق بلوچستان پیکج کی بات کریں یا اس کے علاوہ جو بلوچستان کو دیا جاتا ہے، تو آپ کو وہاں کی سیاسی قیادت کا رول کیا نظر آتا ہے؟ یا وہاں پر جو لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا ان کے ذہن سازی کر سکتے ہیں یا ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو دشمن کے آلائے کار بن کے پاکستان کے اگینسٹ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں رول کس کا ہونا چاہیے؟ وہاں کی پولیٹیکل قیادت کا. اور دوسرا یہ کہ یہ کیا ڈفرینشیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہتھیار اٹھا کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس وقت برسر پیکار ہیں؟ وہ لوگ کیا ان سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ کیا ممکنات میں سے ہے کہ وہ دشمن کے آلائے کار بنے اور پھر بھی ان سے بات ہو؟ دیکھیں ستی صاحب، جو ہتھیار اٹھا کے معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، ان سے تو میں نہیں سمجھتی کہ بات ہو سکتی ہے. ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہاں، وہاں کے جو لوکل لیڈرز ہیں جو واقعتاً محب وطن ہیں اور بلوچ عوام کی ضروریات کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو بالکل آپ ان سے بات چیت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. دیکھیے بلوچستان کی محرومیاں تو ہیں نا. بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں کے وسائل میں ان کی شراکت داری ہو، وہ چاہتے ہیں وہاں ان کی نوکریاں ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حالت زار بہتر ہو، اور کئی ادوار کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا. یو کانٹ ڈینائی دیٹ فیکٹ. صدر زرداری صاحب نے اپنے پچھلے دور میں آغاز حقوق کے بلوچستان شروع کیا تھا اور اس سے بہتری آئی تھی. اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. جو سکسیسو گورنمنٹ تھی ان کو اس کے اوپر مزید کام کرنا چاہیے تھا، اور اگر شاید کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے نا. بلوچستان کی سرزمین اور وہ ورنیبل لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس پورے سلسلے سے، اور وہ معصوم یوتھ جن کو گمراہ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کس طریقے سے وہ روٹ کاز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے صرف جنگ لڑنا جو ہے وہ جنگ جیتنے کے مترادف نہیں ہو سکتا نا. جنگیں کتنی لڑیں گے آپ؟ کتنی جنگیں لڑیں گے آپ؟
ایونچولی تو بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے نا. پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام کیا ہے اور یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کا کام کیا ہے کہ ناٹ اونلی دا پولیٹیکل لیڈرز ان بلوچستان جو حقیقتاً بلوچ عوام کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن آپ کی نیشنل لیڈرشپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں سنیں, کچھ ان کی سنیں, کچھ اپنی کہیں, ٹیبل ٹاک کے اوپر آئیں, بیٹھیں بات کریں. کچھ مسئلے جو ہیں وہ شاید آپ کو اس کے اوپر کارروائی کرنی پڑے, شاید ضرورت ہو. کہیں پر آپ کو بات چیت کے ذریعے یو کی ناٹ ہیو ایک چھڑی سے آپ تمام مسائل. یہ بالکل یہ بات صحیح ہے.